آپ نے حشاشین کا نام سنا ہوگا، ایک ایسا نام جس نے صدیوں تک حکمرانوں، جرنیلوں، یہاں تک کہ پوری سلطنتوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ صرف قاتل نہیں تھے، یہ موت کے پیامبر تھے، خاموش، مہلک اور ناقابل تصور حد تک وفادار۔ 11ویں صدی کا زمانہ ہے۔ ایران اور شام کے پہاڑوں سے ایک خفیہ گروہ ابھرتا ہے جن کا ہر حملہ دشمن کے لیے آخری سانس بن جاتا ہے۔ یہ تھے حشاشین۔ لیکن کیا وہ ناقابل شکست تھے؟ نہیں۔ تاریخ کا ایک اور روشن کردار، وہ جس کا نام ہی دشمنوں کے لیے قیامت بن جاتا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ حشاشین نے جب ان کے خیمے میں خنجر چھوڑا تو دنیا نے سوچا اب وہ بھی باقیوں کی طرح ختم ہو جائیں گے، مگر صلاح الدین نہ جھکا نہ ڈرا، بلکہ ان کے خلاف ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس نے حشاشین کو ان کے ہی قلعے میں محصور کر دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں خوف، ایمان اور طاقت کی جنگ لڑی گئی، جہاں ایک طرف خفیہ خنجر تھے تو دوسری طرف ایک مرد مومن کا یقین۔ آئیے جانتے ہیں حشاشین کی مکمل تاریخ، ان کی طاقت، سازشیں اور ان کا زوال، اور ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کی جرأت، حکمت اور وہ لمحہ جب خوف اور ایمان آمنے سامنے آئے۔ حشاشین فرقہ، جنہیں اساسین بھی کہا جاتا ہے، 11ویں اور 12ویں صدی میں موجود تھا۔ یہ فرقہ زیادہ تر موجودہ ایران اور شام کے علاقوں میں سرگرم تھا، اور ان کا قیام ہشام بن عبداللہ کے زمانے میں ہوا۔ تاہم ان کے مشہور رہنما حسن بن صباح تھے جنہوں نے اس گروہ کو مضبوطی سے تشکیل دیا۔ حسن بن صباح کا شمار ایک چالاک اور حکمت سے بھرپور رہنما کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حشاشین کے اراکین کی خصوصیت ان کی لڑائیوں میں چپکے سے حملہ کرنے کی مہارت تھی۔ وہ زیادہ تر دشمنوں پر رات کی تاریکی میں حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ ان کے حملے اتنے ہوشیار ہوتے کہ دشمن انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے۔ حشاشین کی ایک اور اہم خصوصیت یہ تھی کہ ان کا مقصد صرف دشمن کو مارنا نہیں تھا، بلکہ وہ ان حملوں کے ذریعے خوف کا ماحول بھی پیدا کرتے تھے۔ ان کے حملے اتنے فوری اور شدید ہوتے کہ دشمنوں میں خوف اور دہشت کا ماحول بن جاتا۔ یہ طریقہ ان کی طاقت کا ایک اہم حصہ تھا۔ حشاشین نے خفیہ طریقوں سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار تیار کیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے حملوں میں کامیاب ہوتے تھے بلکہ دشمنوں کے درمیان بے اعتمادی بھی پیدا کر دیتے تھے۔ حشاشین کا ایک خاص نظریہ یہ تھا جس میں وہ اپنی کارروائیوں کو جہاد کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی مذہبی فتوحات اور حکومتی طاقت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ ان کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا۔ حشاشین کے مشہور قلعے میں ایک قلعہ الموت بھی تھا جو ایران کے شمال میں واقع تھا۔ اس قلعے کو حشاشین کا قلعہ کہا جاتا کیونکہ یہاں کی تمام فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی یہاں کی جاتی تھی۔ یہاں رہنے والے حشاشین جنگجو اپنے رہنماؤں کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حشاشین کا ایک معروف طریقہ یہ تھا کہ وہ دشمن کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرتے اور پھر ان کو قتل کرنے کے بعد واپس آ جاتے، اور ان کے قاتلانہ حملے اتنے چلاک اور جلدی ہوتے کہ دشمن انہیں پکڑ نہیں پاتے تھے۔ ان حملوں کو اتنا خوفناک بنا دیا گیا تھا کہ دشمن کے دل میں ان کا خوف مستقل طور پر بیٹھ گیا۔ صلاح الدین ایوبی، جو اسلامی تاریخ کے ایک عظیم اور دلیر جرنیل تھے، حشاشین کے نشانے پر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات ان کے خیمے میں اچانک ایک خنجر اور ایک پیغام ملا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ حشاشین کے ہدف پر ہیں اور وہ جب چاہے انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف اس دھمکی کو نظر انداز کیا بلکہ بہادری اور حکمت سے کام لیتے ہوئے حشاشین کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے حشاشین کے مراکز پر دباؤ بڑھایا اور ان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی اور فوجی حکمت عملی اپنائی جس سے وہ اپنے قلعوں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی وہ واحد حکمران تھے جو حشاشین کے خوف کے سامنے نہیں جھکے بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حشاشین کا زوال 13ویں صدی میں ہوا جب منگولوں نے ان کے قلعے کو تباہ کر دیا۔ منگولوں نے ان کے تمام قلعوں اور قلعوں کی حفاظتی تدابیر کو توڑا، زیر زمین سرنگوں کو تباہ کر دیا جس سے ان کی طاقت کا سلسلہ ختم ہوا۔
تاہم ان کا اثر تاریخ میں آج تک باقی ہے۔ خشاشین نے اپنے دور میں سیاسی اور مذہبی طور پر بہت اثر چھوڑا تھا۔ ان کے ذریعے کیے جانے والے حملے اور ان کی حکمت نے دنیا بھر میں دہشت پھیلائی اور ان کے نام کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ خشاشین کے بارے میں کئی نظریات اور افسانے بھی موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور حشیش سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خشاشین اپنے حملوں سے پہلے کچھ خاص پودوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دشمن کے خلاف اور بھی زیادہ بہادری اور بے خوفی سے لڑ سکیں۔ حالانکہ اس بارے میں کوئی ثبوت شاید نہیں ملے، مگر یہ افسانہ بہت مشہور ہوا اور خشاشین کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ خشاشین ایک ایسا گروہ تھا جس کی حکمت اور جنگی چالاکیوں نے تاریخ میں ایک الگ جگہ بنائی۔ ان کی کہانیاں، جنگیں اور سیاسی تحریکیں آج تک بہت سے لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں۔ ان کا خوف اور جرأت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف طاقت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک پیغام دینا تھا تاکہ دشمن ان کے نام سے بھی ڈریں۔ لیکن جہاں خشاشین نے خوف کو ہتھیار بنایا، وہیں صلاح الدین ایوبی نے عدل، حکمت اور بہادری سے اس خوف کو توڑا اور تاریخ میں ایک روشن مثال قائم کی۔ یہاں خشاشین نے خوف اور دہشت سے حکومت کی اور وہیں صلاح الدین نے عدل اور ایمان سے دلوں کو جیتا۔ ایک طرف چھپے ہوئے خنجر اور دوسری طرف کھلا میدان اور سچائی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ جہاں خشاشین کو خوف اور دہشت کے طور پر یاد کرتی ہے، وہیں صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتی ہے۔ تاریخ ہمیں جنگوں سے نہیں بلکہ نظریات سے بھی سکھاتی ہے۔ خشاشین نے سکھایا کہ کیسے دماغی قابو دشمن کو کمزور کرتا ہے، اور صلاح الدین نے بتایا کہ کیسے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔